سورہ کہف کی آیت نمبر 18، سورہ کہف کا تیسرا رکوع اور 15ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں۔ یعنی اگر تم اصحاب کہف کو دیکھو تو تم یہ سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ 10ویں محرم کو ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ جب اصحاب کہف کروٹ لیتے ہیں تو وہ کتا بھی کروٹ بدلتا ہے۔ تفسیر ثعلبی میں ہے جو کوئی ان کلمات کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے کتے کے ضرر سے امن میں رہے گا، یعنی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ لکھ کر کوئی اپنے پاس رکھ لے تو کوئی کتا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں، جب اللہ والوں سے وابستہ ہوا کتا تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کتے کا ذکر فرمایا اور اس کتے کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور بلم باعورہ جو انسان تھا، لیکن جب اس نے نبی کی توہین کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اللہ والوں کی بے ادبی، گستاخی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ روم کے وقت اصحاب کہف کی طرف گزرے تو انہوں نے اصحاب کہف پر داخل ہونا چاہا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی۔ پھر ایک جماعت وہاں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ سب جل گئے۔ یہاں پر یہ وضاحت سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے اور تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایسی ہیبت عطا فرمائی ہے کہ کوئی وہاں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں گئی تو ایک ہوا بھیجی اللہ تعالیٰ نے جس سے وہ جل گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آج مختلف جگہوں پر ایسے غار مشہور کر دیے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں اصحاب کہف ہیں، لوگ وہاں اندر جاتے ہیں اور وہاں انسانوں کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں، تو یہ اس طرح کے غار جو ہیں در حقیقت حقیقی اصحاب کہف کے غار نہیں ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ غاروں میں پناہ لیتے تھے، پھر بسا اوقات وہ وہیں انتقال کر جاتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے غار ہیں، لیکن جس غار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور جو اصحاب کہف ہے 7 نوجوان، وہ اللہ کے ولی ہیں اور ولیوں کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، انہیں مٹی نہیں کھاتی۔ تو اس طرح کے غار کے اس میں انہوں نے کتے کی ہڈی رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح انسانوں کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ ایسے ہی لوگوں نے بنائے ہیں۔ در حقیقت اصحاب کہف کا وہ غار وہ ہوگا کہ جس میں اصحاب کہف کے جسم صحیح سلامت ہوں، کیونکہ اللہ کے ولی کے جسم
صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید تو یہ فرماتا ہے کہ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت پڑھ کر منع فرمایا کہ آپ اس غار میں نہ جائیں، اور جو جماعت گئی وہ ہلاک ہو گئی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں ہم حقیقی طور پر جانتے نہیں ہیں کہ اصحاب کہف کا کون سا غار تھا۔ مختلف ممالک میں لوگوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا غار تھا، جیسے کہا جاتا ہے اردن میں بھی مشہور ہے، اور بھی جگہوں پر مشہور کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اس بات کو ہم یقین کی حد تک جانتے ہیں کہ اللہ والوں کے جسم، اللہ کے ولیوں کے جسم، انبیاء کے جسم قبر میں محفوظ ہوتے ہیں، انہیں مٹی نہیں کھا سکتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ایک مدت دراز کے بعد، یعنی 309 برس تک وہ سوتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین اور زیادہ ہو اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں ایک کہنے والا بولا، یعنی مکسل مینا، جو ان میں سب سے بڑے اور ان کے سردار ہیں، انہوں نے کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم، کیونکہ وہ غار میں سورج نکلنے کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اجتہاد جائز ہے اور ظن غالب کی بنا پر قول کرنا درست ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ انہیں یا تو الہام سے معلوم ہوا کہ لمبی مدت گزر چکی ہے، یا انہیں کچھ ایسے دلائل اور قرینے ملے جس سے انہوں نے جانا، جیسے بال کافی بڑھ چکے تھے، ناخن کافی بڑھ چکے تھے، جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، یعنی چاندی کا سکہ جو دقیانوس بادشاہ کے دور میں چلتا تھا۔ دقیانوسی سکے کے روپے جو گھر سے لے کر آئے تھے اور سوتے وقت اپنے سرہانے رکھ لیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے کسی کو دو اور وہ بازار میں جائے اور ہمارے لیے کچھ کھانا لے کر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو خرچ ساتھ میں رکھنا یہ طریقہ توکل کے خلاف نہیں، چاہیے کہ بھروسہ اللہ پہ رکھے، یعنی مسافر کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ سفر کے اعتبار سے سامان رکھتا ہے اور وہ خرچے کے لیے رقم رکھتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اسباب ساتھ رکھنا یہ بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے، یعنی ایسا کھانا جس میں حرمت کا شبہ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے جستجو کریں تو جہاں بھی کھانا کھائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کھانا حرام نہ ہو اور حرام کا شبہ نہ ہو، پاک طیب کھانا ڈھونڈنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں پر یہ ضروری ہے کہ اگر آپ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں تو اس مرغی کو
مسلمان صحیح العقیدہ نے ذبح کیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو، ذبح شرعی ہو، اور پھر ذبح ہونے سے لے کر ہمارے کھانے تک درمیان میں وہ مسلمانوں کی نگاہوں سے غائب نہ ہوا ہو، تو جب ہم ایسی تحقیقات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اتنی پنچات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ تو اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کھانے پینے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، حروف کے اعتبار سے یہاں پر قرآن پاک آدھا ہو جاتا ہے، نصف ہو جاتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ میں جو تا ہے، یہاں پر قرآن پاک کا نصف پہلا مکمل ہوتا ہے، اور پھر تا کے بعد جو لام ہے یہاں سے آخری نصف شروع ہوتا ہے۔ ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مزید بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک پر جہاں یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو وہاں حاشیے میں عربی میں لکھا ہوتا ہے نصف القرآن باعتبار عدد الحروف، یعنی یہاں پر قرآن نصف ہو گیا حروف کی تعداد کے اعتبار سے، بِأَنَّ التَّاءَ بَعْدَ الْيَاءِ مِنَ النِّفْسِ الْأَوَّلِ، کہ وَلْيَتَلَطَّفْ میں جو یا کے بعد تا ہے، یہاں پر قرآن پاک کا نفس اول مکمل ہوتا ہے، واللام الثانیہ من النفس الاخیر، اور وَلْيَتَلَطَّفْ میں تا کے بعد جو لام ہے، اس لام سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیسے لے جائیں۔ ان 7 افراد میں سے کسی کو انہوں نے کہا، اور بعض کہتے ہیں یملیخہ کو کہا کہ یہ آپ رقم لے جائیں، سکے لے جائیں، پاکیزہ حلال کھانا ڈھونڈ کے لائیں، اور کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں پر ہیں، ہمارے متعلق وہ نہ جانے، اگر جان لیں گے تو وہ ہم پر ظلم کریں گے، پتھراؤ کریں گے، اور بری طرح ہمیں قتل کریں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، جبر سے، ظلم سے، کفری ملت دین میں ہمیں وہ داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اس کے بعد واقعہ جو ہوا وہ آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ وہ گئے اور انہوں نے سکہ دکھایا، سکہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پرانا خزانہ ہے، پھر حاکم شہر آیا، پھر حاکم شہر کے بعد پھر بادشاہ آیا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ یعنی بیدروز کی قوم میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ 309 برس کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس غار کے اندر اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ 309 برس تک سوتے رہے، اللہ نے دوبارہ انہیں اٹھایا۔ تو اس سے جن لوگوں کو اس بات کا شبہ تھا
کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کا یہ شبہ دور ہو گیا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب بادشاہ ملنے کی آیا اور پھر ان کا وصال ہو گیا، تو اب بعض یہ کہنے لگے کہ ہم ان کے ارد گرد ایک عمارت بنا لیتے ہیں، اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو وہ بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، جو عمارت یادگار ہو، دور سے نظر آئے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے ولی یہاں پر ہیں۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ بات کہی۔ قال الذين غلبوا على امرهم، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروز بادشاہ اور اس کے ساتھی بولے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ تفسیر مدارک میں یہ بات لکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے۔ اگر قرآن پاک میں کوئی چیز کا ذکر ہو اور قرآن پاک اس سے منع نہ کرے تو اس کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس کام کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ تو جو لوگ مزارات کے قریب مسجد کو شرک و بدعت سمجھتے ہیں، انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت اور ثواب کا موجب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور جو ان کی وفات کا دن ہے اس دن سب جمع ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور لوگ اس کرشمے کو بار بار یاد کرتے رہیں۔ یہی عرس کی اصل ہے۔ ہر سال اللہ والوں کے مزار پہ جمع ہونا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، درس و بیان اور بزرگان دین کی سیرت اور نصیحت کرنا، یہ عرس کی اصل ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ جو خرافات ہوتے ہیں ان کا مسلمانوں سے، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں یہ خرافات آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ مصر میں، شام میں، عراق میں جگہ جگہ مزارات ہیں اور عرس کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا میں یہ خرافات ہمیں کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ جب انگریز آئے تو انگریزوں کا ایک جاسوس تھا، ہیمفر، جس کو اردو میں ہمفرے کہتے ہیں۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا ہے اور ہمیشہ انہیں غلام بنا کے رکھنا ہے تو مسلمانوں کو مزارات سے دور کر دو۔ اس وقت سے لے کر آج تک مزارات میں ہیروئن، چرس، بھنگ کا کاروبار ہوتا ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط کیا جاتا ہے اور بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کا، مسلمانوں کا، علماء حق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی جن مزارات کی خدمت علماء اہل سنت کو حاصل ہے، آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہاں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، خرافات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، یعنی کہنے والے یہ نصرانی عیسائی ہیں۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ رجمم بالغیب، بے دیکھے
الاؤ تکا بات. رجم بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر نشانے کے آنکھیں بند کر کے پتھر مارنا، یعنی بغیر دلیل کے بے تکی بات کر دینا. تو ان کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، صرف یہ تکے مار رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کر کے کہا. جنہوں نے یہ کہا کہ اصحاب کہف 3 ہے، 4تھا کتا ہے، یا اصحاب کہف 5 ہے، 6ٹا کتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر علم کے بے جانے بات کہہ دی جو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، آپ فرمائیے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، کیونکہ سارے جہانوں کی تفصیلیں اور ماضی مستقبل حال کا علم اللہ ہی کو ہے، یا اسے ہے جسے اللہ عطا فرمائے. ما یعلمہم الا قلیل، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں ان قلیل میں ہوں جن کا آیت میں استثناء فرمایا. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں میں اصحاب کہف کی تعداد کو جاننے والوں میں ہوں، اور یہ تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو. سورہ کہف کا 3واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے.